فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ کی خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہرقل نے آپ کا ذکر سنا تو بڑا بے چین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر کو شہید کر دینے کے لیے آمادہ کیا اور اس سے کہا کہ تو مدینے جا کر حضرت عمر کو قتل کر کے آؤ تو تجھے بہت سا سامان دولت جو چاہے گا دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا امیر عمر فاروق بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظہ کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گیا ہے۔ یہ نصرانی پہلوان اس باغ میں پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ کو دیکھ کر گنجان کے درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اتفاق سے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درخت کے نیچے تشریف لائے اور زمین پر بیٹھ گئے، ہاتھ کا تکیہ بنا کر لیٹے، بغیر بچھونے کے بغیر تکیے سو گئے۔ آپ کو سوتا پا کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے نیچے اترا اور بہت جلدی آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ جس وقت تلوار اٹھائی فوراً ایک شیر آپ کے پیراہوں کی طرف سے آ گیا، جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور وہ شیر چاروں طرف آپ کا پہرا دینے اور آپ کے تلوے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر بیدار ہوئے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی شیر غائب ہو گیا۔ آپ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ نصرانی بولا، جناب آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے، میں بیوقوف آپ کے شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا، یہاں تک آیا تھا، لیکن جب آپ سوئے تو جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تو کوئی شیر نظر نہیں آتا، وہ شیر کدھر چلا گیا؟ اتنے میں ہاتائف سے آواز آئی، اے عمر، تو ہمارے دین کی حفاظت کر، ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ایک غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان اور بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں میں بوسہ دے کر عرض کیا، حضرت جنگل کے شیر آپ کا پہرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر میں مسلمان کیوں نہ ہوں؟ یہ کہہ کر نصرانی پہلوان مسلمان ہو گیا۔